صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا نور دیدار صدقہ نور کا نور دین دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سامعین محفل پاک یہ مختصر وقت جیسا کہا ہے کہ آپ 5 گھنٹہ سے لے کر محفل پاک کو اختتام کی منزل تک پہنچانی ہے تو حضرات وقت بہت کم ہے اور بڑا کرم کیا ایسا ہے کہ اپنی بات کو بہت کم وقت میں تھوڑا سا وقت میں اپنی بات کو سمٹ کر حوالے مائع کر دیا بس میں بھی آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں حضرات آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ محفل پاک بغیر ایک خطرہ تعلق سے رچایا اور بسایا گیا ہے لیکن ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے سبحان اللہ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے حضرات یہ اسلام ہمارے اندر ہمارے پاس اور ہمارے ہم تک آنے کا بڑی جد و جہاد بڑی مشکلیں میرے آقا علیہ السلام جب بھی آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی بقا کے لیے جب بھی آپ اپنے گھروں سے نکلتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے بتائیں کیا بلکہ میرے آقا کا اخلاق عظیم کو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے ان کا اخلاق کا معیار یہ تھا کہ آپ کے اندر نہ چھوٹا نہ بڑا نہ غریب نہ امیر کچھ نہیں سب کو آپ ایک ہی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جو مراتب آپ کے نظر میں امیروں کا ہوتا تھا وہی مراتب غریبوں کا بھی ہوتا تھا آج ہمارے گاؤں میں کوئی نیتا آ جائے بڑا آدمی سمجھتے ہیں نا بڑا سے نہیں سمجھتے ہیں روپیہ والا پیسہ والا بڑا آدمی کوئی نیتا آ جائے تو سب اس کے پاس جا کر کے منہ با کے ان کے کھڑا رہے گا کہ بہت بڑا نیتا آیا ہے میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نیتا کو دیکھنا عبادت نہیں ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء یہ علماء کا دیکھنا ثواب ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کو دیکھنا ان کی عزت کرنا ان کا اخلاق کے ساتھ پیش آنا آج ہمارے دور میں حضرات اسلام پھیلانے کے لیے بڑی جد و جہد کیا گیا اسلام کو فروغ دینے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایسا لوگوں نے ان کے ساتھ نصیحتیں پیش کی ایسا معاملے پر کے ساتھ برتاؤ پیش کیا آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی آپ کے اوپر پتھر مارے گئے غرض بہت طرح ستایا گیا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کسی کو بددعائی نہیں دی اتنا اللہ ہمارے یہ دشمنوں کو تو ہدایت نصیب فرما دے اخلاق کا معیار یہ تھا اخلاق کے بنیاد پر آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے آج ہمارے اندر یہ ضرور ہے ہم ہے تکبر ہے گھمنڈ ہمارے اندر ہر چیز بھرا ہوا ہے سوائے دین کا دین میرے پاس نہیں ہم دین سے خالی ہیں اگر کوئی نیک آدمی ہو اس کو ہم اپنے قریب نہیں بیٹھاتے اس کے پاس بات چیت نہیں کرتے وہی کوئی دولت مند ہوتا ہے اس کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں حضرت عائشہ پارسا سے روایت ہے میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ دعائیں کرتے اللہ مجھے قریب رکھ غریبوں اٹھا لے سبحان اللہ یا اللہ مجھے قریب رکھ
غریبوں میں اٹھا لے۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ اس طرح سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، کہیں آپ کے تعلق سے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا ہے، کہیں آپ کے بارے میں وما زاغ البصر وما طغیٰ کہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس طرح سے دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے غریب رکھ، غریبوں میں اٹھا لے، یا اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میں اٹھا لے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے جنت میں غریبوں کو فرمائے گا، اللہ تعالیٰ غریبوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، سب سے پہلے مسکینوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ پھر امیروں کی باری کب آئے گی؟ پھر امیر کب جنت میں جائیں گے؟ یہ بادشاہ کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سارے غریب جنت میں چلے جائیں گے، سارے مسکین جب جنت میں چلے جائیں گے، 40 برس کے بعد امیروں کی باری آئے گی، 40 برس کے بعد امیر جنت میں جائیں گے۔ گویا پتہ یہ چلا یہ دولت دنیا ہی تک محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دولت پسند فرماتا ہے نہ شہرت پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے، سب سے اگر پسندیدہ اللہ اگر چیز کو پسند فرماتا ہے تو ہمارا اخلاق پسند فرماتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتا ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے حضرات سامعین کرام آپ بھی نہ سوچے کہ اخلاق جو اچھا بات بولتا ہو، حق بات بولتا ہو، اس کا اخلاق معیار اچھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو حق بات بولتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہو، بہتر باتیں سکھاتا ہو، اگر آپ غلط کام کر رہے ہو، اگر آپ کا بھائی آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو تو سمجھ لینا کہ آپ کا اصل وہی بھائی ہے، اصل ہمارا دوست وہی ہے جو ہماری غلطی ہمارے سامنے اصلاح کر رہا ہو۔ اگر ہماری غلطی پر وہ شاباشی دے رہا ہو، اگر ہماری غلطی پر وہ شاباشی دے رہا ہو تو سمجھ لینا کہ ہمارا دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارا دوست وہی ہے جو ہماری غلطی پر اصلاح کر رہا ہو، ہماری غلطی پر ہمیں بتا رہا ہو، ہماری غلطی پر وہ تبلیغ کر رہا ہو۔ اگر وہ واقعی نیک دوست وہی ہوتا ہے جو برے کاموں سے روکتا ہو اور غلط کام کو برے کاموں سے روکتا ہو اور نیک کام کرنے کی ہدایت دیتا ہو۔ سامعین کرام ہم سمجھتے نہیں ہیں حضرات سامعین کرام ابھی ہمارے محب گرامی علامہ صاحب سرمجنی نے ایک جملہ دیا ہے رب حب لنا صالحین کے تعلق سے، اے لوگوں رب سے دعائیں کرو، یا میرے اللہ یا رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، ہمیں صالح اولاد عطا فرما دے، ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اولادیں دعائیں کرے یا نہ کرے، اولادیں اگر آپ کے حق میں دعائیں کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، اگر وہ اولادیں نیک ہے تو یہ جو بیٹے اس کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے۔ دعائیں کرے یا نہ کرے، اگر نیک کام جو بھی کرتا ہے اللہ اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچاتا ہے۔ حضرات سامعین کرام آگے یہ اخلاق کی بات، حضرات سامعین کرام اخلاق کا معیار میرے آقا علیہ السلام کا سن لیجئے مسجد نبوی ہے نا۔ آج تو ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں، ہمارا لباس اچھا رہے، ہمارا مکان بہتر رہے، ہم جس رہائش گاہ میں رہتے ہیں وہ بہتر سے بہتر رہے۔ لیکن ملت کے نوجوان میرے آقا علیہ السلام نے ایک درس دیا ہے، ہمیں وہ تعلیم دی ہے میرے آقا علیہ السلام نے، اے دنیا والوں یاد رکھنا اگر تم خوشحالی کی زندگی چاہتے ہو، اگر خوش مزاجی کی زندگی چاہتے ہو تو اگر تمہارے ذات سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیسہ سے، تمہارے دولت سے اگر غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہو، تمہارے پڑوسیوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو یاد رکھنا وہی دولت ہے، وہی طاقت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ دولت بیکار ہے جس دولت سے غریبوں کو فائدہ نہ ہو، وہ طاقت بیکار ہے جس طاقت سے کمزوروں کو فائدہ نہ ہو، وہ علم بیکار ہے جس علم سے علم والوں کو فائدہ نہ ہو۔ حضرات سامعین کرام مسجد نبوی ہے، میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں رات کی تاریکی میں آپ اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہیں، خالق کائنات کے حمد و ثنا میں لگے ہیں۔ رات کی دوسری حصہ کٹی ہے، مسجد نبوی کے بغل میں ایک یہودی کا مکان ہے، ایک یہودی کے مکان سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔
یہودی کے مکان سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جان رہے ہیں یہودی ہے، وہ جان رہے ہیں کہ دین کے اجالے میں یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ جان رہے ہیں کہ اس کے شوہر مجھے گالیاں دیتا ہے، دین کے اجالے میں یہ ہماری بغاوت کرتے ہیں، یہ خوب میرے آقا علیہ السلام جان رہے ہیں، لیکن مسجد نبوی سے باہر نکل گئے۔ اخلاق کا معیار دیکھیں، آج ہمارے اخلاق میں سیاست بھرا ہوا ہے۔ غلط کہہ رہے تو بولیے گا، کیا آفتاب بابو؟ ہمارے اخلاق میں سیاست بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی سے سلام کرتے ہیں تو سیاست ہے، ہم کسی سے ملتے ہیں تو سیاست ہے، ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو سیاست ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں ہر وہ کام کرو اور ہر وہ کام کرو جس کام میں اللہ کی رضامندی ہو، ہے نا؟ ہر وہ کام کرو جس کام میں خالق کائنات کی رضامندی ہو۔ آپ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے دکھانے سے نہ نماز پڑھو نہ دنیا کے دکھانے سے۔ کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کتنے لوگ اپنے بھائی کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، تو کتنے لوگ اپنے بیوی کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ علماء کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے محمد کی، میرے قوم کے لوگوں، مسلم قوم، یہ ساری عبادتیں رائگاں کر دی جائے گی۔ وہ ہے عبادت جس عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک دن کا بھی تو روڈ سے باہر کر دو گے، ایک دن کا بھی اگر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر کے دوسری جگہ کر دو گے، اللہ اسی عذاب کو پسند فرما کے تجھے بخش دے گا۔ صرف اس میں اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ دل میں ہم یہ سوچیں کہ کوئی دیکھے یا دیکھے، اللہ دیکھے۔ حضرات سامعین کرام، مسجد نبوی ہے، علیہ السلام نے جو ہی اس بچے کی آواز میرے آقا علیہ السلام کی سماعت تک پہنچی، میرے آقا مسجد نبوی سے باہر نکل گئے اور مسجد نبوی سے باہر نکلے اس یہودی کے مکان کے قریب گئے، دروازے پہ دستک دیا اور دروازے پہ جیسے ہی دستک ہوئی اندر سے یہودن خاتون کی آواز آنے لگی، کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں یہ مت پوچھو، تمہارا بیٹا کیوں رو رہا ہے یہ بتا دے، تمہارا بیٹا کیوں رو رہا ہے یہ بتا دے۔ یہودا کہنے لگی کہ اس رات میں میرا مسیحا کون آ گیا، سبحان اللہ، رات میں ہمارا مسیحا کون آیا، ہماری خیریت پوچھنے کے لیے اس رات کی تاریخی میں کون آیا۔ پورے مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ چھوڑو کون ہو تو تم بتا دے کہ تمہارا بیٹا کیوں رو رہا ہے، رونے کی سبب کیا ہے۔ یہودا خاتون نے کہا کہ جب تک تو بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے اس وقت تک میں بتاؤں گا نہیں کہ میرا بیٹا رو کیوں رہا ہے۔ سبحان اللہ، بتا دے کہ رونے کی سبب کیا ہے۔ حضرات کرام، جیسے اس بات کو کہتی میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہودا سنو، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، سبحان اللہ، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ یہودا کہنے لگی ہے محمد بن عبداللہ ہمارے دروازے سے چلا جاؤ، میرے دروازے سے واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ جب ہمارے ماننے والے سنیں گے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے مذاہب کے لوگ اگر دیکھ لیں گے تو لوگ یہی کہ دین میں یہودیت مانتی ہے اور رات میں مذہب اسلام کو مانتی ہے، سبحان اللہ، دین کے اجالے میں یہودیت مانتی ہے اور رات میں پیغمبر اسلام پہ کلمہ پڑھتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن، دنیا کیا کہتی ہے کہنے دے، تم اپنی بیٹے کی خیریت بتا دے کہ تیرا بیٹا کیوں رو رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں اتنا کہنا تھا، یہودا خاتون نے کہا محمد بن عبداللہ ہماری خیریت کیوں پوچھتے ہو، اگر اپنے ماننے والے کو، مذہب اسلام کے ماننے والوں کی خیریت پوچھنے جاتا تو بات سمجھ جاتی، ایک یہودا کی خیریت پوچھنے کیوں آ گئے ہو؟ اس لیے کہ ہم مذہب اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ہم لائے ہوئے قرآن نہیں مانتے ہیں، ہم تجھے نہیں مانتے ہیں، تیرے کلمہ کو نہیں مانتے ہیں، تم میری خیریت پوچھنے کیوں آ گئے ہو؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا یہودا خاتون سنو، صرف
مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں، ہم صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں، مکہ والوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں، ہم صرف مدینہ والوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس روح زمین پہ چاہے وہ انسان کی جماعت ہو، چاہے وہ حیوانات کی جماعت ہو، چاہے وہ نباتات کی جماعت ہو، چاہے وہ چرندے اور پرندے کی جماعت ہو، چاہے وہ مذاہب کے ماننے والے ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ سبحان اللہ، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے۔ یہودن خاتون تم اپنی بیٹی کی خیریت بتا دے۔ حضرات سامعین کرام، اتنا کہنا تھا، یہودن خاتون کی آنکھ سے قطع نکلنے لگے۔ کہا اے محمد بن عبداللہ، اگر پوچھ رہے ہو تو سنو، میرا بیٹا اس لیے رو رہا ہے کہ جس روم میں سویا ہے، جس روم میں سویا ہے اس روم کا چراغ گل ہو چکا ہے، تیل ختم ہونے کی وجہ سے چراغ بجھ گیا، جس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کہا میرے آقا نے یہودن خاتون اگر تیل کا انتظام کر دیا جائے، چراغ کا انتظام کر دیا جائے تو کیا تیرا بیٹا خاموش رہے گا؟ کیا تیرا بیٹا سو جائے گا؟ یہودن نے کہا ہاں یا رسول اللہ سو جائے گا، میرا بیٹا مان جائے گا۔ ملت کے نوجوانوں، میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مذہب اسلام قبول کر لو، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام گھر گئے، کہا یا عائشہ چراغ کو میرے حوالے کرو۔ حضرت عائشہ نے نبی کے مرغاہ میں چراغ پیش فرماتی ہے، اور حضرت عائشہ جیسے چراغ پیش کی ہے، میرے آقا علیہ السلام لے کر کے چلے ہیں، دروازے کر دیا، کہا یہودن خاتون اس چراغ کو لے لے اور اپنے بیٹے کی کمریں روشن کر لے۔ جیسے ہی دستک دی ہے، یہودن خاتون نے دروازہ کھولی ہے، اور دروازہ کھولنے کے بعد چراغ لی ہے، اور لینے کے بعد لے کر کے اپنے بیٹا کے گھر میں روشن کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چراغ دے کر کے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ آپ کا دستور جو رہا، جو آپ عمل کرتے رہے، آپ اللہ کا ذکر و اذکار میں ہونے کے بعد آپ تہجد سے فارغ ہوتے ہیں، فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر کے گھر تشریف لائے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، پھر پیچھے ہونے کے بعد اس یہودن خاتون کا شوہر گھر میں آیا ہے، یہودی گھر میں آیا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی سے گزرنے والی رات کی خیریت پوچھا ہے، اے میری بیوی رات کیسی گزری ہے؟ اے میری بیوی ہم گھر میں موجود نہیں تھے، رات رات کی خیریت مجھے بتا دے۔ جیسے ہی شوہر نے رات کی خیریت پوچھا ہے، بیوی میں آنسو چھلانگ لگا دیا، رونے لگی۔ بیوی ایسی آنکھ میں جیسے ہی شوہر آنسو دیکھا ہے، کہنے لگا میری بیوی کیا کسی نے تجھے مارا ہے؟ کیا کسی نے تجھے تکلیفیں دی ہے؟ کیا کسی نے تجھے ستایا ہے؟ کیا کسی نے تجھے گالیاں دی ہے؟ بیوی کہنے لگی ہے میرے شوہر، نہیں کسی نے مجھے کوئی مارا ہے، نہیں کسی نے مجھے تکلیفیں دی ہے، نہیں کسی نے مجھے کوئی ستایا ہے۔ شوہر کہنے لگا میری بیوی ہونے کا سبب کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ بیوی کہنے لگی میرے شوہر رونے کی سبب پوچھ رہے ہو، آج ہم اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ شوہر بھڑک گیا، کہنے لگا ہے میری بیوی بدقسمتی کیا ہے؟ کہنے لگی سن، آج تم جس مذہب کو مانتے ہو وہ تمہارا مذہب باطل ہے، جس مذہب کو تم مانتے ہو تمہارا مذہب صحیح نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگا، اور یہودی بھڑک گیا، کہنے لگا میری بیوی کیوں اس بات کو کہہ رہی ہو؟ کہا سن، رات گزرنے والی رات کی خیریت پوچھ رہے ہو، پورے مدینہ کے لوگ سو رہے تھے، تمہارے ماننے والے سو رہے تھے، تمہارا بھائی سو رہا تھا، یہودیت مذہب کے ماننے والے سب لوگ سو رہے تھے، لیکن تیرا بیٹا اندھیرا کی وجہ سے، تیرا بیٹا رات کی تاریکی میں رو رہا تھا، لیکن کسی نے پوچھنے نہیں آیا ہے، کسی نے تمہارے بیٹے کی خیریت نہیں پوچھنے آیا ہے۔ اگر کسی نے خیریت پوچھنے آیا ہے تو اس ذات پاک کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کا نام ہے محمد بن عبداللہ، جس محمد بن عبداللہ کو تم گالیاں دیتے ہو، جس محمد بن عبداللہ کو بیگا، جس محمد بن عبداللہ کو خاندان کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، جس محمد بن عبداللہ کو ہم تھوڑا کر دیکھتے ہیں، جس محمد بن عبداللہ کو ہم نہیں مانتے ہیں، وہی محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی
تاریخ میں آ کر کے خیری پوچھا ہے جو نبی دشمن سے اتنا پیار کرتا ہے وہ نبی اپنوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. جو نبی دشمنوں کو اتنا پیار کر رہا ہو, وہ نبی دشمنوں کا اتنا خیال کر رہا ہو, وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا, اپنوں سے ہوگا, اپنوں سے اپنوں کو کتنا مانتا ہوگا. ملت کے نوجوانوں, جیسے شاہ اور اس بات کو سنا ہے, اس جملہ سنا ہے, کہا میری بیوی ذرا بتا دے کہ معاملہ کیا ہوا ہے. کہا سن, تمہارا بیٹا حجہ کر رہا تھا, وہ کائنات کا نبی فخر رسولہ دروازے کے قریب آیا ہے اور دروازے میں دستک دیا ہے. میں واپس کر رہا تھا کہ واپس چلا جاؤ, واپس چلا جاؤ. میں نے ہمارے ماں کے والے یہودیت مذہب کے لوگ دیکھیں گے تو مجھے کھا دیں گے, ہمیں تکلیفیں دیں گے, لیکن وہ رسول اللہ گئے نہیں جب تک چراغ کا انتظام نہیں کہ وہ گئے نہیں. ملت کے نوجوانوں یہودی کہنے لگا وہ محمد بن عبداللہ ہمارا بیٹا سے اتنا پیار کر رہا ہو, وہ محمد بن عبداللہ دشمنوں سے اتنا پیار کر رہا ہو تو اپنوں سے کتنا پیار کر رہا ہوگا. آج میں مان گیا کہ مذہب اسلام کتنا اچھا ہے, میں مان گیا کہ قرآن حق ہے, جو نبی آئے ہیں وہ نبی حق ہے, اور جو نبی کلمہ لے کر کے حق ہے. ملت کے نوجوان یہودی کہنے لگا میرے بیوی یاد رکھنا وہ نبی ہمارے گھر کو روشن نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے قلب کو بھی روشن کر دیا ہے, وہ ہمارے کیا ہے بلکہ ہمارے دل کو بھی روشن کر دیا ہے. اے میرے بیوی یاد رکھنا جو نبی دشمنوں سے اتنا پیار کرتا ہو وہ نبی اپنوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. ملت کے نوجوان میرے آقا مسجد نبوی سے باہر نکلے تھے, رات کی تاریکی میں گئے تھے, آپ نے چراغ کو پیش کیا, گھر کو روشن کر دیا. ایک مرتبہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو, کر لو, مذہب اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, ایک مرتبہ نہیں کہا, بلکہ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھ کر وہ لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے, نبی کا اخلاق دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے. شاور کہنے لگا میری بیوی یاد رکھنا جو نبی ہمارے بیٹوں سے بیٹا سے اتنا پیار کر رہا ہو اور جو نبی دشمنوں سے اتنا پیار کر رہا ہو وہ اپنوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. چلو چراغ دے دیا جائے اور چراغ دے کر کے مذہب اسلام قبول کر لیا جائے گا, چراغ واپس کیا جائے گا اور یہودیت مذہب سے توبہ کیا جائے گا اور مذہب اسلام کو ملت کے نوجوانوں نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا. میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کا معیار اتنا اچھا تھا, اتنا اچھا اخلاق کا معیار تھا. ملت کے نوجوانوں یہودی بھی جا رہا ہے, یہودر بھی جا رہی ہے, دونوں حضرات نبی کے درگاہ میں پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ آئیے چراغ لے کے آیا ہوں, یا رسول اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دے, کو معاف فرما دے, میں نے جو گالیاں دی ہیں یا رسول اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے. اور میں سمجھ گیا کہ مذہب اسلام کیا ہے, میں سمجھ گیا کہ آپ جو کلمہ لے کیا ہے وہ کلمہ کیا ہے, میں سمجھ گیا کہ قرآن کیا ہے. یا رسول اللہ آج تک میں نے جو نبی کا اخلاق کا یہ معیار ہے, میرے آقا کا اخلاق کا یہ عالم ہے. مذہب اسلام بہت زیادہ ہے, مذہب اسلام پاک صاف ستھرا ہے. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. میرے آقا نے مسجد نبوی سے گئے, مسجد نبوی اس کو دیکھ کر مسجد نبوی میں چلے گئے, لیکن ایک کو مرتبہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لے. میرے آقا کا اخلاق ایسا رہا, میرے آقا کا اخلاق دیکھ کر کے دونوں حضرات کلمہ پڑھے. میرے آقا نے کہا پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. مذہب اسلام وہ داخل ہو گئے. تو حضرات یہ اخلاق ہے. اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمایا ہے, اے محبوب نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمایا ہے. تم نوجوانوں یقیناً اللہ اس رسول کا ہم زندگی دیکھیں گے تو معاملہ سمجھ آئے گا. رسول پاک دیکھیں گے. میرے آقا نے آج تک تاریخ نہیں رہی ہے کہ میرے آقا نے کسی کو سختی سے لب و لہجہ سے بولا. ایک تاریخ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے, ایک موقع سے میرے آقا نے بڑی سختی لب و لہجہ میں پڑھا ہے, بولا ہے. وہ کون تاریخ ہے؟ ایک موقع سے مکہ المکرمہ میں ایک یہودی آتا تھا اور اونٹ خریدتا تھا اور بیچتا تھا, اونٹ خریدتا تھا اور بیچتا تھا. اس سے پیسہ جو منافع حاصل ہوتا تھا بال بچوں کی پرورش کرتا تھا. حضرات کے سامنے لیکن مکہ میں ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ مکہ میں ایک ایسا نوجوان ہے
ایسا اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس کو جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی دیکھے گا نہیں، سب بند کر کے رکھیں، باہر نہ نکلے، اعلان کر دیا۔ وہ یہودی آتا تھا، اس بدوی دکھاتے نا دیہات سے آتا تھا اور آ کر کے اونٹ کو خریدتا تھا، فروخت کرتا تھا، اس سے جو پیسہ منافع ہوتا تھا بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ سختی کی بات ہے، یہ میرے آقا نے ایک موقع سے، آپ بڑی سختی ہے لب و لہجہ سے آپ بولے تھے، حضرات سامنے کرام ایک طرف مجھے حال آ گیا، کہا کہ اس اونٹ کو مجھے بیچ دو، کہا کہ ٹھیک ہے لیکن پیسہ آج نہیں دوں گا، کہا ٹھیک ہے کل دے دیجیے گا، کہا کل دے دوں گا۔ ابو جہل لے کر کے چلا گیا، وہ دیہاتی یہودی چلا گیا، دوسرے دن آیا، کہا ابو جہل پیسہ دے دے، کہا آج نہیں دوں گا کل آنا۔ دوسرے دن بھی چلا گیا، تیسرے دن آیا، کہا ابو جہل پیسہ دے دے، کہا آج نہیں دوں گا چلے جاؤ۔ ملت کے نوجوان دیہاتی یہودی تو سالہ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ میں اسی پیسے سے جو منافع حاصل ہوتا ہے بچوں کی پرورش کرتا ہوں، لیکن آج ابو جہل پیسہ لے لیا ہے، یہ اونٹوں کو دے رہا ہے، یہ پیسہ دے دیتا تاکہ ہمارے بال بچوں کی پرورش ہوتا، ہم پیدل آ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں اب مکہ میں گھومنے لگا، اس کا فیصلہ کون کرے؟ آخر یہ پیسہ ابو جہل جو لیا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ چلا گیا ابو لہب کے پاس۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک چور ہے، ایک ڈاکو کا فیصلہ کرے گا کہ ایک چور کا فیصلہ اچھا انسان کرے گا؟ ایک چور کا فیصلہ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا آدمی فیصلہ کرے گا؟ اللہ ایسا لوگ صاحب کہیں گے چور کا فیصلہ وَالسَّارِقُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا حضرت؟ چور کا فیصلہ کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ابو لہب کے پاس پہنچ گیا، کہا لہب میں سنا ہوں تم بہت بڑے چودھری ہو، بہت بڑے طاقت کے مالک ہو، مالدار ہو، میرا فیصلہ کر دو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ابو جہل ہمارا پیسہ رکھ لیا ہے، دے نہیں رہا ہے، 3 دن سے ہم دیہات سے آتے ہیں واپس۔ ابو لہب ابو جہل سب لوگ ڈاکو ہیں۔ ابو لہب نے کہا ابو جہل میں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ لوگ مذاق اڑا دیے، کہا مار کے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک چور کا فیصلہ کرتا ہے، سوال پیدا ہے۔ اب دیہاتی یہودی گھبرا گیا، دیکھیے اس کا بھی عقیدہ ہے، اس کا بھی ایمان ہے۔ ابو لہب نے اس سے کہا کہ آخر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آخر اس زمین پہ کوئی ایسا انسان تو ضرور ہوگا جو ہمارا فیصلہ کرے۔ ابو لہب کو مکہ المکرمہ میں چٹائی پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ ہے کون؟ چاہے صحیح دیہاتی یہودی دیکھا، نام نہیں بتا رہا ہے، کہا اس جاؤ۔ کتنی حسد تھی میرے آقا سے، کتنی جلن تھی ابو لہب کو۔ عزت نے آیت نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ حضرات نے سامنے نام نہیں رکھا، کہا جاؤ وہی فیصلہ کرے گا۔ اس کا بھی ایمان اور اس کا بھی عقیدہ دیکھیے، ایمان اللہ معاف کرے۔ گیا دیہاتی یہودی، اندر داخل ہوا، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، ٹھیک انہی کے بغل میں بیٹھ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے ذکر و اذکار سے فارغ، دیکھیے اخلاق یاد آ رہی ہے۔ السلام نے اپنے چہرے انور کو اس کے کیا، شاہ تاریخ شہید ہے کہ میرے آقا نے اپنے دست اقدس کو اس کے پیٹ پہ رکھا، کہا تم بڑا پریشان معلوم ہوتے ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ تم بڑا پریشان معلوم ہوتے ہو، تم کہیں دور آئے ہو، ہمارے چہرے پہ حساس و بساس ہے۔ کہا میں بڑا پریشان ہوں، بڑا دور سے آیا ہوں۔ آقا نے خیریت نے پوچھا، مسجد باہر سے نکلے، مکہ المکرمہ سے باہر نکلے، گھر لے کے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام گھر لے گئے، آپ نے کھجور اور دودھ پیش کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہے یہودی لیکن میرے آقا نے دودھ اور کھجور پیش کیا، کہا اس
पी ले। हुजूर खाया, दूध पिया, कहा अब बोलो तेरी खैरियत क्या है। सुभान अल्लाह, तेरा मामला क्या है, क्या खैरियत है। कहा कि अबू जहल हमारा पैसा रख दे रहा है। आज 3 दिन हो गए, हम एक इतिहास जानते हैं, ऊंट को खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं, जो पैसा मुनाफा हासिल होता है बच्चों की परवरिश करता। आज 3 दिन से अबू जहल हमें दौड़ा रहा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, पैसा नहीं है। अबू जहल 3 दिन से पैसा लेकर रखा है, हम क्या करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम चले हैं, अबू जहल दुश्मन है ना, अबू लहब दुश्मन है। मेरे आका ने कहा चलो, जान रहे थे यहूदी है, वो मजहब इस्लाम को नहीं मानता है, अबू जहल तो दुश्मन है ये है। चले हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम अबू जहल के दरवाजे पे आ गए। तारीख यही है, मेरे आका सख्ती से बोला था, ए अबू जहल बाहर निकलो, आने वाला देहाती को पैसा वापस करो। क्या दूसरे का हक खा लेने का नाम ताकत का मालिक है? क्या दूसरे का हक को हड़प लेने का नाम ताकतवर कहते हैं? इसे एक ही जगह मिलता है। मेरे आका ने कहीं नहीं, किसी से नहीं, बस एक ही तारीख मिलती है। मेरे आका ने बड़ी सख्ती से बोला था, अबू जहल इसी का नाम ताकत है, क्या इसी का नाम मलकियत है, क्या इसी का नाम हुक्मरानी है कि दूसरे का माल खाया जाए, हुकूमत किया जाए, दूसरे का माल लेकर के दूसरे के बाल बच्चों को जीना हराम करके और उसके पैसे को लेकर हुकूमत किया जाए, इसी का नाम ताकत है, पैसा वापस करो। इस्लाम का लबो लहजा सुनकर उछल गबला गया। कहा या रसूलल्लाह भी दे देता हूं, कहा जल्दी वापस करो। दरवाजे पे आया, रुपया लेकर के आया, दे दिया, फिर दरवाजा बंद किया, चला गया। मेरे आका ने उस देहाती यहूदी का हाथ पकड़ा, कहा ए देहाती अब मुझसे कोई खिदमत बोलो। सुभान अल्लाह, क्या बोला, और खिदमत है तो बोलो। देहाती यहूदी कहने लगा अब कोई मुझे खिदमत नहीं है, की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा आपने काम किया है। अबू जहल पैसा नहीं देता, लेकिन मेरे आका ने जब इस बात को पूछा, देहाती यहूदी ने कहने लगा आप हैं कौन? इस जमीन पे इतना बड़ा फैसला, हक और नाहक का फैसला करने वाला मैं तो नहीं जानता था कि ऐसा बेटा इस मक्का में है। लेकिन एक बात मैं जानता था, अबू जहल ने ऐलान किया था कि एक मक्का मुकर्रमा में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम का एक लड़का है, एक नौजवान है, उसके सामने मत होना, वरना उसके चेहरे को लोग देख के कलमा पढ़ लेते हैं। मैं सुना था, अबू जहल ने ऐलान कराया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम का एक नौजवान लड़का है, उसके चेहरे का जलवे का क्या आलम है कि जो देखता है वो कलमा तैयबा पढ़ करके मतलब इस्लाम को कबूल कर लेता है। यहूदी कहने लगा आप हैं कौन? इतना बड़ा आपने फैसला किया और इतना इखलाक से पेश आए कि आप मस्जिद से घर ले गए, हुजूर पेश किया, दूध पेश किया और आके मेरा फैसला किया। आखिर आप हैं कौन? मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुन, जो अबू जहल ने तुझे बताया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के सामने मत होना, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जलवा देख करके लोग कलमा पढ़ लेते हैं, वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तेरे सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, वह मेरा ही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, मेरा ही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। देहाती यहूदी नबी का इखलाक देखा, नबी के कदमों पे गिर गया, कहा या रसूलल्लाह मैं मान गया। जिस अबू जहल ने जिस नबी के चेहरा देखने से ममानियत किया था, वो अबू जहल जो दूसरे का माल खाता है, वो अबू जहल जो आपको गलत कह रहा है, वो बातिल मजहब को लेकर के चल रहा है। या रसूलल्लाह, वाकई जो आप दीन लेके आए हो वो दीन सच्चा है, जो मजहब लेकर के आए हो मजहब सच्चा है, आप जिस कुरान को लेकर के आए हो वो कुरान सच्चा है। या रसूलल्लाह, आज ही मुझे कलमा पढ़ा कर और अभी मुझे कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। या रसूलल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस्लाम इखलाक की तलवार से फैला है, लोहे
کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق جدھر جاتا رہا اسلام پھیلتا رہا، میرے آقا جدھر جاتے رہے اسلام پھیلتا رہا۔ مکہ المکرمہ کے لوگوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، میرے آقا مدینہ گئے، مدینہ سے کچھ دن گزرنے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ ذرا چلو مکہ والوں کی خیریت، بھلے وہ لوگ مجھے تکلیف، بھلے مجھے وہ لوگ کوڑا کرکٹ بھیجے ہیں، بھلے ان لوگوں کی تکلیفیں برداشت نہ ہو سکی تو میں ہجرت کر کے مدینہ آیا، لیکن اے میرے صحابہ ذرا چلو مکہ المکرمہ میں چل کر مکہ والوں کی خیریت پوچھا جائے۔ وہ زمین ایسی زمین ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس زمین کی خیریت پوچھ لیا جائے، وہاں کے لوگوں کی خیریت پوچھا جائے۔ چند صحابہ جب میرے آقا مکہ المکرمہ کی طرف رواں دوا ہوئے تو مکہ والے دیکھ کر گھبرا گئے، یہ محمد بن عبداللہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، محمد بن عبداللہ ہم سب سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مکہ والوں دوری سے دیکھ کر لوگ بھاگ رہے تھے، دوری سے دیکھ کر لوگ گھبرا رہے تھے، دوری سے دیکھ کر لوگ بھاگ رہے تھے کہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا نے اونچی ٹیلا پر چڑھ کر آپ نے خطبہ دیا تھا، اے مکہ والوں میں تجھے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری خیریت کیا ہے، آپ سب کیسے ہو۔ ملت کے نوجوانوں، میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ہی بات کو کہا تھا، بہت سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مذہب اسلام کو قبول کیے تھے۔ یہ لوگوں ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اگر واقعی ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ملت کے نوجوانوں، وقت بہت کم ملا تھا، صاحب خانہ کا کہنا تھا کہ بہت جلد میں پاک کے اختتام کی منزل تک پہنچائی جائے گی، لیکن آپ سنیں تو میں بولنے کی کوشش کیا۔ حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنا اخلاق بڑوں سے، چھوٹوں سے، بھائی سے، پڑوسی سے، اپنوں سے، بیگانوں سے، سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، سب سے محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ پیش آئے۔ میرے بھائی، جو یہاں سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے، ہم سب یہیں چھوڑ دیں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مال، یہ خوبصورتی، یہ ساری چیزیں یہیں رہنے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ ہمارا نیک عمل ہے، نیک اخلاق، نیک یقین کی کھیتی کوئی نہیں ہے، اصل کھیتی میدان معاشر کی کھیتی ہے، اصل کھیتی آخرت ہے، اصل کھیتی قبر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہم نے جو بھی عرض معروف پیش کی ہے، یا میرے اللہ عرض معروف کے دوران اگر اس سے کوئی ایسی جملہ نکل گئی ہو جو تیرے اور تیرے محبوب کی قانون کے خلاف ہو تو مولا یہ سارے محبوب پاک کو گواہ بنا کر، سامعین کو گواہ بنا کر میں توبہ کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ رب واتوب الیہ، سب لوگ پڑھیں استغفر اللہ رب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا میری خلیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات اللہ علیہ
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پہ کھڑے تھے. رب سلم پڑھ رہے تھے بادب یوں کہہ رہے تھے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء. صلی اللہ علیہ وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسول حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا يا مولانا محمد الفاتح وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم کریمہ سادہ مالک بادشاہ حضرت نوازا یا رب العالمین شام سے لے کر اب تک قرآن مقدسہ کی تلاوت کی بیانات کی غیر سے معروض پیش کیا گیا. یا رب العالمین بیان کرنے میں نعت منقبت پڑھنے میں یا میرے اللہ محمد پاک سجانے میں اگر کسی قسم کی غلطی بےادبی گستاخی ہوئی تو مولا تو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما. یا میرے اللہ سب سے پہلے تو اپنے بارگاہ مقدسہ میں سے قبول فرما. یا رب العالمین سے قبول و مقبول فرما کر میرے اللہ شریف کا ثواب قرآن کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں قبول فرما. یا میرے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق صحابہ خلفائے راشدین انصار و مہاجرین تبع تابعین مجتہدین اولین کاملین بزرگان دین. یا میرے اللہ دنیا میں جتنے بھی سلاسین ہیں پیر ہیں فقیر ہیں کتب ہیں ابدال ہیں علماء ہیں حفاظ ہیں مفتیان احسان ہیں سب کے حوالے جن کے بعد گناہ سے مولا تعالیٰ قبول فرما. یا رب العالمین مغرب سے لے کر مشرق تک شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی مومنین مومنات کے سب اس کا ثواب نصیب مولا قبول فرما. یا رب العالمین اس مالی گاؤں سے چھوڑ کر جتنے لوگ مومنین مومنات یا میرے اللہ عورتیں ہوں بوڑھے ہوں بچے ہوں جوان ہوں جو بھی ہوں اس بستی کو چھوڑ کر قبر میں آرام فرما. میرے اللہ سب کا اس کا ثواب نصیب مولا قبول فرما. یا رب العالمین جناب میرا عالم صاحب نے جس مقاصد کی تحت میں اپنے پاک مقاد کی مولا تعالیٰ ان کی نیک ارادے کو قبول فرما. یا میرے اللہ کل جو خاتنہ ہوگا مولا تعالیٰ اس بچے کو زمین آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین جناب میرا عالم صاحب کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما. یا میرے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما. جتنے سامعین آمین آمین کرے ہاتھ کو پھیلا کر میرے اللہ سب کی دلی تمناؤں کو قبول فرما. یا میرے اللہ ہم سب کو نیک ایک ملت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا میرے اللہ ہمارے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں مولا تعالیٰ انہیں پڑھائی میں کامیابی عطا فرما. جو بے روزگار میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں مولا انہیں رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہو مولا انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے بچے جو بھی اسلام کے بچے ہیں مولا تعالیٰ جو پڑھائی کے لیے مولا تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں مولا انہیں توفیق رفیق عطا فرما. یا میرے اللہ ہمارے مسلمان بھائی کو یا میرے اللہ ہمارے قوم کے لوگوں کو مولا تعالیٰ تو کامیابی اور کمرانی عطا فرما. یا رب العالمین تو رحیم رحم فرما. یا میرے اللہ تو کریم کرم فرما. یا الہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی گو مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے خدایا بہتی بنی خاتمہ کبر کولی ایمان کلم خاتمہ گردعوتم قدر کنی برقبور منو دستمان آل رسول صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاہدی حبیب لا الہ الا اللہ. السلام علیکم.